بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نیکسٹ پوئم گاڈز ایٹریبیوٹس کو ڈسکس کریں گے۔ تو جی سب سے پہلے گاڈز ایٹریبیوٹس، گاڈ مینس خدا، اور ایٹریبیوٹ کا مطلب ہوتا ہے صفات، سینونیم ہوگا کوالٹیز یا پھر ٹریٹس، یعنی کہ خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس پوئم کے اندر ڈسکس کی ہیں۔ پوئم کے جو پوئٹ ہیں وہ جلال الدین رومی ہے اور ڈاکٹر نکلسن نے اسے ٹرانسلیٹ کیا ہے انگلش میں۔ سو جی دیکھتے ہیں پوئم میں کیا کہتے ہیں۔ گاڈ کالز ہم سیلف سینگ ٹو دا اینڈ دیٹ، یعنی گاڈ کالز ہم سیلف سینگ، سینگ سے مراد ہے یہاں پہ جی دیکھنے والا، بصیر، سینونیم ہوگا ویجیلنٹ یا پھر اٹینٹیو۔ خدا خود کو بصیر کہتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے، ٹو دا اینڈ دیٹ، اس مقصد کے لیے کہ ہز آئی may scare you from sinning۔ اسکیئر کا مطلب ہوتا ہے بچوں خوفزدہ کرنا یا پھر ڈرانا، سینونیم ہوگا فرائٹن یا پھر ٹیریفائی۔ ہز آئی may scare you from sinning، تاکہ اس کی آنکھ، اس کی نظر تم لوگوں کو گناہ کرنے سے ڈرا سکے یا روک سکے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود کو بصیر کہتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے، اس مقصد کے لیے کہ تم اس کے دیکھنے کی قوت سے، تم خدا تعالیٰ کی نگاہ کی وجہ سے گناہ سے بچ سکو۔ دوسرا، گاڈ کالز ہم سیلف ہیئرنگ، ہیئرنگ کا مطلب جی سننے والا، سمیع، ٹو دا اینڈ دیٹ، اس مقصد کے لیے، یعنی کہ خدا تعالیٰ خود کو سننے والا کہتا ہے اس مقصد کے لیے کہ یو may close your lips against foul discourse۔ فول کا مطلب ہوتا ہے بیٹا غلط، غیر اخلاقی، برا یا پھر بیہودہ کے معنوں میں، سینونیم ہوگا بیڈ، ایول، امورل یا پھر ولگر۔ ڈسکورس کہتے ہیں گفتگو کو، بات چیت کو، سینونیم ہوگا کنورسیشن یا پھر ٹاکس، یعنی کہ خدا خود کو ہیئرنگ، سننے والا کہتا ہے اس مقصد کے لیے کہ تم لوگوں کی زبانیں گندی باتیں، بیہودہ باتیں بولنے سے باز رہ سکیں، چپ رہ سکیں۔ دو ایٹریبیوٹس ہو گئے۔ تیسرا، گاڈ کالز ہم سیلف نوئنگ، خدا تعالیٰ خود کو جاننے والا کہتا ہے، ٹو دا اینڈ دیٹ، اس مقصد کے لیے You may be afraid of him to plot an evil۔ پلاٹ کا مطلب ہوتا ہے جی سازش کرنا، ساز باز کرنا، پلان کرنا۔ پلان جو ہے وہ اس کا سینونیم ہوگا ایول، برائی یا نقصان، بیڈنس یا پھر سن کو کہتے ہیں، یعنی کہ گاڈ کالز ہمسیلف نوئنگ، خدا یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اس مقصد کے لیے کہ تاکہ تم لوگ کوئی برائی کرنے سے باز رہ سکو، کوئی برا کام کرنے کا منصوبہ نہ بنا سکو، اس سے باز رہ سکو۔ These are not mere accidental، mere کا مطلب ہوتا ہے محض، only یا پھر just، اس کا سینونیم ہوگا accidental، جو ہے casual، کہتے ہیں یہ بالکل خدا تعالیٰ کے حادثاتی نام نہیں ہیں۔ As a Negro may be called camphor، جیسے کہ لوگ نیگرو حبشی کو کہتے ہیں، سیاہ فام کو، کیمفر جو ہے یہ کفور کو کہتے ہیں۔ یہ ایک سفید طرح کی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے کسی کالے بندے کو لوگ گورا گورا کہنا شروع کر دیں یا پھر کسی حبشی کو کفور کہہ کے بلانا شروع کر دیں، کہتا ہے اس طرح سے خدا تعالیٰ کے یہ جو نام ہیں یہ نام محض نام پڑھ نہیں گئے ہوئے، کہتا ہے so are these names derived from God's attributes، بلکہ یہ نام اللہ تعالیٰ کی صفات سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اینڈ ناٹ میئر وین ٹائٹلز آف فرسٹ کاز، اور یہ خالق کائنات، فرسٹ کاز سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی نام ہیں میئر وین ٹائٹل نہیں ہے، بے مقصد خطابات نہیں ہیں، یعنی کہ جو پوئٹ ہیں ہمارے رومی، وہ اس پوئم کے اندر بتا کیا رہے ہیں ہمیں، انہوں نے تین چیزیں بتائیں۔ پہلے نمبر پہ کہ گاڈ کالز ہمسیلف سینگ، دوسرے نمبر پہ ہیئرنگ، تیسرے نمبر پہ نوئنگ، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے،
سنتا ہے اور جانتا ہے. اور پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ اگر اس بات کو ہمارے سامنے جتلاتا ہے کہ میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ خدا اس لیے کہتا ہے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں تاکہ اس کی نظر تم لوگوں کو گناہ کرنے سے روک سکے. اور خدا کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اس مقصد کے لیے، خدا یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ سنتا ہوں تو اس مقصد کے لیے کہ تم لوگوں کی زبانیں، تم لوگ اپنے ہونٹ بری باتوں سے بند کیے رکھو کہ خدا سن رہا ہے، اس کے ڈر سے برائی نہ بولو. اور تیسرا وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اس مقصد کے لیے کہ تم لوگ گناہ کا ارادہ کرنے سے بھی باز آ جاؤ. یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو نام ہیں، سینگ، ہیئرنگ، نوئنگ، یہ اللہ تعالیٰ کے حادثاتی یعنی کہ ایکسیڈنٹل نیم نہیں ہے، یہ سارے کے سارے خدا تعالیٰ کی صفات ہے. یعنی کہ خدا تعالیٰ ہر وقت سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے. جی یہ دیٹس آل فرام دا بڑی آسان سی اور چھوٹی سی پوئم. تھیم جو ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ آر ناٹ میئر وین ٹائٹلز بٹ میننگ فل اینڈ افیکٹو فار کریکٹر بلڈنگ اینڈ گائیڈنس. یعنی کہ اب کسی انسان کی کردار کو بنانے کے لیے، اس کی گائیڈنس کے لیے یہ بڑے ضروری ہیں. یعنی کہ جو بندہ اس گمان میں رہے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. اب ایکسرسائز میں اگر اس کے کویسچنز بھی دیکھ لیں آپ تو ہاؤ مینی ایٹریبیوٹس آر مینشنڈ ان دا پوئم، تو کتنے جو ہے وہ کتنی صفات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، نوئنگ، ہیئرنگ اینڈ جو ہے نوئنگ، ہیئرنگ اور سینگ. واٹ میکس ون اسکیئرڈ آف سننگ، یعنی کہ کیا بات انسان کو گناہ کرنے سے روکتی ہے؟ تو شاعر کہتا ہے کہ جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے تو اس کا ہم پہ یہ اثر پڑتا ہے کہ یہ چیز ہمیں گناہ کرنے سے روکتی ہے. مینشن 3 more attributes آف گاڈ، خدا تعالیٰ کی کوئی اور 3 صفات آپ لکھ سکتے ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، قہار ہے، جبار ہے، اس طرح سے کوئی بھی. اچھا جی. ہاؤ ڈو دیز ایٹریبیوٹس ہیلپ ان ریفائننگ دا کریکٹر آف اے پرسن، یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صفات کس طرح کسی شخص کے کردار کو عمدہ بنانے میں مدد کرتی ہیں. تو کہتا ہے جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی آگاہی جب کسی انسان کو ہوگی تو وہ پھر اس انسان کو غلط راستے سے پر چلنے سے خوف زدہ کرے گی. اور جب انسان اس گمان میں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ساری سرگرمیوں کی اسے خبر ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو پھر ہر برے کام سے باز آ جاتا ہے. ڈو یو تھنک دیز ایٹریبیوٹس آف گاڈ آر ریممبرڈ اینڈ کیپٹ ان مائنڈ بائی اس ان آور ڈیلی روٹین ورک؟ جی بالکل. اللہ تعالیٰ کی یہ سارے کے سارے نام، ساری صفات ہر وقت ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. میک پیئر آف سملر ورڈ، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کویسچن رہنے دیجیے. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ پوائنٹ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو تو آئی ایم ہیئر فار یو. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.